آئی ایم محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار سے اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الحج کا ترجمہ پڑھا تھا، اب ہم سورہ المومنون کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، سکسیس ہوئے ایمان والے۔ آیت نمبر 2، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، اور وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بےہودہ باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہو کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ آیت نمبر 7، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 8، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں اور جو فردوس کی وراثت پائیں گے۔ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی، جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے۔ آیت نمبر 11، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 12، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 13، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ آیت نمبر 14، پھر ہم نے پانی کی، یعنی اللہ نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ اس کا تلفظ جو ہے جنین، جنین جو بھی نکلتا ہے وہ ایک مرتبہ آپ معلوم کر لیں۔ پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے یعنی اللہ نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ آیت نمبر 15، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ آیت نمبر 16، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17، اور ہم نے یعنی اللہ نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم یعنی اللہ مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 17، اور ہم نے یعنی اللہ نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم یعنی اللہ مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 18، اور ہم نے یعنی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم یعنی اللہ اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 19، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ آیت نمبر 20، اور ہم نے یعنی اللہ نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ آیت نمبر 21، اور تمہارے لیے مویشیوں، جانوروں میں سبق ہے، ہم تم کو یعنی اللہ تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو۔ آیت نمبر 22، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ آیت نمبر 23، اور ہم نے یعنی اللہ نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 24، تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، سبقت حاصل کرے، پروموشن ملے اسے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی۔ آیت نمبر 25، یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 26، نوح نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 27 تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے یعنی اللہ کا اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے،
ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ آیت نمبر 28 پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالموں سے نجات دی۔ آیت نمبر 29 اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار برکت کا اتارنا اور تو مجھے بہتر اتارنے والا ہے۔ ایک حساب سے اگر ہم کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا بھی بہت بیسٹ ہے کہ جب ہم کشتی میں سوار ہوتے ہی حفاظت کی تو پڑھتے ہی ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی کہے کہ کہو مطلب اے میرے رب تو مجھے اتار برکت کا اتارنا اور تو بہتر اتارنے والا ہے، تو بہت بہترین دعا ہے۔ آیت نمبر 29 اس کے سورہ المومنین کی۔ آیت نمبر 30 بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں، یعنی اللہ۔ آیت نمبر 31 پھر ہم نے یعنی اللہ نے ان کے بعد دوسرا گروپ پیدا کیا۔ آیت نمبر 32 پھر ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 33 اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے یعنی اللہ نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ آیت نمبر 34 اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے، بہت نقصان میں رہو گے۔ آیت نمبر 35 کہ یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 بہت ہی بعید پرانی اور بہت ہی بعید ہے وہ بات جو بات تم سے کہی جا رہی ہے، بہت بعید اور بہت ہی بعید۔ اس کا ایک تو پرانی سے مطلب ہو سکتا ہے کہ پرانوں کے حساب سے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی یعنی کہ گئی گزری بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 زندگی تو یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔